فلسفی بھی اور ریاضی دان بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شکلیں ہیں وہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں اور ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں، اور جو خارج میں ہم جس کو اس کا وجود کہتے ہیں وہ اس کی ایک اپروکسیمیشنز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی ٹرائنگل جو ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے. دوسرے ہیں جو مطلب یہ کہ تو اس میں جو ریاضی دان ہیں ان کے دو ہمیشہ جو ہے ان میں ریاضی دانوں میں بھی اور فلسفے میں دو گروہ ہیں. فلسفے میں جو دو گروہ ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پھر علم کلام میں بھی وہ دو گروہ بن جاتے ہیں. کیونکہ اب انہی اشکال کے بارے میں ایک ریاضی دان جو امپیریسسٹ ہیں تجربی ریاضی، دوسرے جو ہیں ریشنلسٹ ہیں عقل پرست. تو یہاں اس کا مراد نہیں لینی چاہیے عقلیت کے علم. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقلیت والے ہیں ریشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایبسٹریکٹ اشکال ہیں ان کا عالم مثال میں ان کا وجود ہے، عالم مادی میں اس کا وجود نہیں. اور عالم مادی میں جو چیزیں ہیں ان کی صرف ان کی اپروکسیمیشن ہے، یعنی یہ ان کی ایک اپروکسیمیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی ایک تمثیل ہے، ناکافی تمثیل. اور تجربی فلسفی اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ تجربی فلسفی بھی اور ریاضی دان بھی یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی عالم مثال کوئی چیز نہیں ہو. یہ جو مجرد چیزیں ان کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، بلکہ یہ مجرد چیزیں ہم نے خود تجرید کی ہیں تجربے سے. اور یہ جو تجریدی تصورات ہیں اس طرح بنتے ہیں کہ مثلا یہ کہ آپ نے مختلف اشیاء دیکھیں، تو آپ نے سفید تکیہ دیکھا، سفید کتاب دیکھی، اور سفید دیوار دیکھی، اور سفید پہاڑ دیکھا. تو آپ نے جو ہے اس میں تجوید کی کہ تکیے میں سے ہر چیز کو الگ کر دیا مجھے، اور صرف سفیدی پہ غور کیا، اور اس میں سفیدی پہ غور کیا، اس پہ سفیدی. تو اس تجرد کے نتیجے میں آپ ایک تصور پر پہنچے جس کو آپ نے کہا سفیدی. لیکن اس سفیدی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، عالم مثال میں کوئی وجود نہیں ہے یہ، اور خارج میں بھی ایسا کہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے چیزوں سے اس کو تجرید کیا. تو جو تصورات بنتے ہیں مجرد تصورات وہ تجرید کے نتیجے میں بنتے ہیں، ان کا عالم مثال میں ایسا سچ کوئی وجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بیچ کی آرا بھی ہیں، لیکن تو مسلمانوں کے یہاں بھی مثلا یہ کہ جو اشعری اور ماتریدی ہیں وہ زیادہ تر ریشنلسٹ ہیں ان معاملہ میں، اور جو مطلب حنبلی ہیں جیسے ابن تیمیہ وغیرہ وہ، یا مطلب شافیوں میں جو سیوطی ہیں وہ اس معاملے میں ابن تیمیہ کے ساتھ ہیں. وہ بھی میرا خیال ہے کہ تجربی ہیں، کیونکہ وہ بھی علم کلام وغیرہ یعنی ریشنلسٹ علم کلام وغیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ریشنلسٹ منطق کو وہ پسند کرتے. اس لیے مطلب سیوطی نے ابن تیمیہ کی جو نقل المنطق ہے اس کی، اور وہ نقل المنطق نہیں ہے، مطلب وہ نقل المنطق الرستاطیلیسی ہے، اور وہ اثبات المنطق تجربی، اور اس کی جو ہے اختصار کیا سیوطی نے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا چاہتا. اچھا جی، تو چوتھی مثال کیا ہے؟ دائرے، جس سے علم حیات میں بحث کی جاتی ہے. دائرے کو علم ہندسہ میں بھی بحث کی جاتی ہے، صرف علم حیات میں تو نہیں.